محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں زناکاری کی قباحت اور شناعت کے بارے میں آپ نے سماعت کیا تھا اور اس کا دردناک عبرتناک انجام بھی سنا تھا۔ اور یقیناً زناکاری ایک ہلاکت خیز بیماری ہے۔ یہ تو ایسی بیماری ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے نفرت رکھتے ہیں، مگر آج کا انسان ایسا ہو گیا ہے کہ اسے اس چیز سے کچھ بھی نفرت نہ رہی۔ بلا دریغ وہ اس قبیح اور شنیع حرکت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس جرم کی قباحت، شناعت اور فحاشی سے بندر بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بندریہ پر جس نے زنا کیا تھا اس کو بھی حد رجم لگائی، جیسا کہ صحیح بخاری میں وارد ہے۔ ان عمر بن میمون قال رأيت في الجاهلیہ قردة اجتمع علیها قردہ قد زنت فرجموها فرجمتها معهم۔ صحیح بخاری کی حدیث عمر بن میمون بیان کرتے ہیں، میں نے دور جاہلیت میں دیکھا ایک بندریہ جس نے زنا کا ارتکاب کر دی تھی، اس کے خلاف بہت سارے بندر جمع ہو گئے اور انہوں نے اس بندریہ کو رجم کیا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ تو میں نے بھی ان کے ساتھ اس بندریہ کو رجم کیا۔ تو پھر ایک مسلمان جو کہ مکلف بھی ہے، عاقل ہے، شعور رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، کس طرح اس قبیح اور شنیع حرکت کے کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کے شرف سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود وہ جانوروں اور چوپایوں کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں میں جب بھی شہوت پیدا ہوتی اور ہیجان پکڑتی ہے تو وہ جس طرح بھی چاہتے ہیں اسے پورا کر دیتے ہیں۔ ہماری قوم کے کچھ درندہ نما انسان بھی انہی کی طرح جس طرح چاہتے ہیں شہوت پوری کر دیتے ہیں اور قوم کی غیور بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو، اگر تم کسی کی بہن بیٹی سے زنا کرو گے، بہن بیٹی کی عزت کو نیلام کرو گے، اس کے ساتھ قبیح اور شنیع حرکتیں کرو گے تو تمہاری بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، تمہاری بہن بیٹی سے اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ میرے آقا و مولا سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، ان انس بن مالک من زنا زنیا بہ ولو بحیطان دارہ، جو کوئی زنا کرے گا تو یہ عمل خود اس کے گھر میں لوٹے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو کوئی زنا کرے گا تو یہ عمل خود اس کے گھر میں لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو گھر کی دیوار میں کیوں نہ رکھے، گھر کی دیوار کے اندر کیوں نہ محفوظ پناہ گاہ میں رکھے۔ یعنی زانی کی بہن بیٹی یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا اپنی شہوت کی آگ بجھائے گا، اس کی عزت کو نیلام کرے گا اور اس سے اپنا منہ کالا کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن نہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے، تیری بہن بیٹیوں سے، تیری بیوی سے، تیری ماں سے ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو اسے سمجھنے اور اس فعل بد سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔